جس نے اسے ٹھیک پیدا کیا ہے، پھر اس کی بدکاری اور اس کی نیکی بھی اسے پہنچوا دی ہے۔ جس نے اسے پاک کر لیا تو وہ یقیناً کامیاب ہوا، اور جس نے اسے گناہ سے دبا دیا وہ یقیناً ناکام رہا۔ قوم سمود نے اسی کی سرکشی کے سبب جھٹلایا، جبکہ اسی قوم کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ پس ان سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ خدا کی اونٹنی کو اور اس کے پانی پینے کو نہ چھیڑنا۔ پس انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اس کی اونٹنی کو اور اس کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی۔ پس ان کے پروردگار نے ان پر ان کے اس گناہ کے سبب عذاب نازل کیا، اور اس سے تو کسی کے بدلہ لینے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. خوش دیوان زمانہ بلندتر صلوات. باواز بلند درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی قدر، آج صحیفہ کاملہ سے اس دعائے مبارکہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس کا تعلق حاجات کے طلب کرنے سے ہے۔ اور اگر میں سادے لفظوں سے کہوں تو آج صحیفہ کاملہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہے اس میں سے اس دعا کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جس کا تعلق بھی دعا سے ہے۔ یہ دعا ایسا موضوع ہے کہ جو بہت زیادہ وسیع موضوع ہے اور اس کے اندر بھی کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جو نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جوابات بھی کسی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم وہ ذات ہے کہ جو انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، اور جس کا میں تذکرہ پہلے بھی کر چکا کہ یہ 70 ماؤں سے زیادہ، اور 70 کا جو فگر بھی ہے وہ بھی بطور مثال بیان ہوا ہے، ورنہ 70 ماؤں کی کیا حیثیت، 700 ماؤں کی کیا حیثیت، آپ لا تعداد ماؤں کا حساب لگا لیجئے، ان سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ذات پروردگار کی ہے جو ہم سے محبت کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں مشکلات میں رکھا، ہمیں پریشانیوں میں رکھا، کبھی سختیوں میں ڈالا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہوتی ہے تو کبھی کبھار وہ محبت کے اندر سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں محبت کر رہی ہوں، لیکن اس میں افراط کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے، اور اس قدر شدید محبت کرنے کے نتیجے میں جب یہ بچہ پرورش پاتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو یہ معاشرے کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی عادت اسی محبت کی ہوتی ہے، اسے سختیوں میں رہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی، اسے مشکلات سہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی، اسے کبھی نہ سننے کی عادت ہی نہیں ہوتی، اور ماں نے ایسی تربیت ہی نہیں کی ہوتی جس کی وجہ سے جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر معاشرے کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ لہذا محبت کے اندر بھی اعتدال ضروری ہے۔ اگر محبت کے اندر افراط سے کام لیا گیا یا تفریط سے کام لیا گیا تو وہ محبت کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم کی جو محبت ہے انسانوں کے ساتھ، وہ ایسی محبت ہے کہ جس کے اندر خود انسان کی تربیت بھی کرنا ہے، کبھی اسے مشکلات میں ڈالنا ہے، کبھی اسے سختیوں میں رکھنا ہے، اور کبھی اسے راحت اور آسائش کے اندر رکھنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں جبرائیل امین پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو زمین کے اندر جتنے خزانے موجود ہیں وہ آپ کے حوالے کر دیے جائیں، اور آپ کو ایسی زندگی دی جائے کہ آپ کو کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کسی زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیا آپ یہ پسند فرماتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر ہو کر کھانا کھاؤں اور دوسرا دن بھوکا رہوں۔ توجہ رکھیے گا، خود پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں۔ اگر ہمارے اور آپ سے پوچھا جاتا تو سب یہی کہہ رہے ہوتے کہ بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ دنیا جہاں کے خزانے ہمیں مل جائیں، لیکن پیغمبر جانتے ہیں کہ تربیت اس طرح سے نہیں ہوتی۔ انسان کمال تک پہنچتا ہے تو مشکلات بھی اس کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں اور آسائش بھی اثر انداز ہوتی ہے، اس کو نعمات کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور زحمات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا کہا کہ ایک دن میں نعمت پروردگار استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس نعمت کی وجہ سے اس کا شکر ادا کروں، اور دوسرا دن بغیر نعمت کے رہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے احساس رہے کہ دینے والی ذات اسی کی ذات ہے، اور دوبارہ میں اسی سے طلب کروں، مجھے اپنی اوقات کا، اپنی حیثیت کا اندازہ رہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اگر وہ دینے والا نہ ہو۔ چنانچہ خود یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ انسان پسند کرے، اگر مشکلات بھی آ رہی ہیں تو اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اور ایک روایت کا جملہ یہ ملتا ہے کہ قیامت کے میدان میں شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے کوئی نیکی انجام نہیں دی، وہ بھی جانتا ہوگا کہ میں نے کوئی بھی نیکی انجام نہیں دی ہے، لیکن اچانک کوئی فرشتہ اسے آ کر کہے گا کہ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہے گا کہ جب میں نے کوئی نیکی نہیں کی تو میں جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ تو جواب ملے گا کہ جب تو رات کے وقت آرام کر رہا تھا اور تیری اچانک آنکھ کھلی تھی اور بیدار ہوا تھا اور تھوڑی سی تجھے تکلیف محسوس ہوئی تھی، کروٹ تو نے بدلی تھی، اس وقت کہا تھا یا اللہ،
اور پھر تو سو گیا تھا. اس یا اللہ کہنے کے صدقے میں ہم نے تجھے جنت عطا کر دی. تو مشکلات کے اندر انسان سجدوں کی طرف آئے، عبادات کی طرف آئے، اہل بیت کی طرف آئے، پروردگار کے حضور آئے، اس سے بڑا اور کوئی شرف نہیں ہے. لہذا مشکلات بھی اپنے مقام پر اہمیت رکھتی ہیں اور نعمات اور پروردگار کے احسانات بھی اپنے مقام پر اہمیت رکھتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اب میں اپنی بات کو ایک دوسرے مرحلے کے اندر داخل کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دو موضوعات پر عام طور پر گفتگو کی جاتی. ایک موضوع ہے دعا کا موضوع، دوسرا موضوع ہے صبر کا موضوع. ایک موضوع ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پریشانیوں سے حل کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے تم خدا کی طرف آؤ اور دعا مانگو. دوسرے موضوع میں جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو مشکلات آئی ہیں تم پر، جو پریشانیاں آئی ہیں تم پر، اس پر صبر کرو، اس پر تحمل کرو، اس پر شکر ادا کرو، اس پر رضائے پروردگار پر راضی رہو. تو یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں جس پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اور جب ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو عام طور پر خطیب اس قدر اہمیت بیان کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ دعا کرو تو تمہارے ہر مسئلے حل ہو جائیں گے، دعا کرو تو پروردگار تمہیں مشکلات سے نجات دلائے گا. اور یہ روایت کا جملہ ہے اور بہت معتبر روایت ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے دعا. لہذا اس ہتھیار کو مومن استعمال کرتا ہے اور مشکلات کو دور کرتا ہے اور آسائش اور راحت کی طرف آتا ہے. دوسرے موضوع پر جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مشکلات آئی ہیں تو مشکلات تو اسی پر آتی ہیں جو مومن ہوتا ہے، مشکلات تو اسی پر آتی ہے کہ جو پروردگار کا مقرب ہوتا ہے، مشکلات تو اسی پر آتی ہے جو محبوب خدا ہوتا ہے. لہذا اس پر صبر کرو، برداشت کرو. کیا ضرورت ہے کہ کوشش کرو کہ اس مشکلات سے نکل کر انسان آسائش کی طرف آئے. تو دو الگ الگ موضوعات پر جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو انسان کو بات سمجھ میں نہیں آ پاتی. لیکن جب ان دونوں موضوعات کو ملایا جائے تو اب اس کا کیا حل نکلے گا؟ کیا ہمیں صبر کرنا ہے یا دعا کرنی ہے اور مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے ہمیں؟ ویسے تو پیچیدہ اصطلاحات ہیں اور میں اصطلاحات کا استعمال کروں. الحمدللہ بزرگان یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ ان اصطلاحات سے واقف ہوں گے. ایک چیز ہوتی ہے نظام تکوینی اور ایک چیز ہوتی ہے نظام تشریعی. نظام تکوینی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تمہیں صبر کرنا ہے، رضائے پروردگار پر راضی رہنا ہے. اور نظام تشریعی کے بارے میں کہا گیا کہ تمہیں مسلسل دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، مشکلات سے نجات حاصل کرنی ہے. میں اس بات کو آسان کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے لیے عرض کروں اور بلکہ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں کروں. چھٹے سرکار امام جعفر سب پریشان ہے، سوال کرتا ہے تو مولا بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا مریض ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے میں فکر مند ہوں. کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد امام اپنے حجرے کی طرف اور اپنے دولت سرا کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور کافی دیر کے بعد دوبارہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے چہرے پر کوئی غم و غصے کے آثار نہیں ہوتے ہیں. بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ باہر نکلتے ہیں. راوی یہ سمجھتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ بیٹا شفایاب ہو گیا ہے، صحت یاب ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے. اس لیے اب امام کے چہرے ابرص سے غم کے آثار مٹ گئے. مبارکباد پیش کرتا ہے کہ مولا الحمدللہ آپ کے بیٹے کو صحت عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اگر انسان کسی معاملے کے اندر کوشش کرے، نتیجہ دینا تیرا کام ہے. چنانچہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن مجھے بھروسہ ہے تیری ذات پر، اگر تو نے پھر بھی نہیں دیا تو یقیناً میری مصلحت کے اندر ہوگا جس کی وجہ سے تو نے مجھے عطا نہیں کیا. اور اگر میں کنکلوڈ کروں اس پوری بات کو اور پھر اپنے نئے نقطے کی طرف آگے بڑھوں کہ جب مستقبل کی باتیں ہو رہی ہو، توجہ رکھیے گا، جب مستقبل کی بات ہو رہی ہو، فیوچر پلاننگ ہو رہی ہو، یعنی مجھے آگے کون سا قدم آگے بڑھانا ہے، اپنے رزق کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، صحت کے سلسلے میں، نہیں میں نے
بہت کوشش کی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پروردگار جب فضل سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ سلوک کرے گا، توجہ رکھیے گا، جب پروردگار ہمارے ساتھ اپنے فضل سے، اپنے احسان سے ہمیں کچھ زیادہ عطا کرے گا، تو فضل کے وقت کیا عدل کا بھی خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ توجہ ہے، فضل کے وقت عدل کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ کیا مطلب؟ اپنے دوستوں کے لیے میں عرض کروں، فرض کیجئے کہ ایک امتحان ہوا، 100 نمبر کا امتحان تھا. جب ٹیسٹ دیا سب نے تو کسی کے نمبر بھی 50 سے زیادہ نہیں آئے، کسی کے 40، کسی کے 35، کسی کے 30، کسی کے 25. میں کسی کی اسکول کا کوئی رزلٹ نہیں بیان کر رہا. کبھی کبھار اس قسم سے سخت امتحانات ہوتے ہیں کہ کسی کا بھی رزلٹ 50 سے زیادہ نہیں آئے. ایسے موقع پر اگر استاد بہت زیادہ کریم ہو، مہربان ہو، رحم دل ہو تو وہ کرتا ہے کہ اضافی نمبر دے دیتا ہے. اضافی نمبر دینے کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، بلکہ طریقے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن وہ طریقہ جو عدل سے ذرا قریب ہے وہ یہ ہے کہ سب کو 5-5 نمبر کا اضافہ کر دیا. جس کے 40 آئے تھے اس کے 45 ہو گئے، یا 45 آئے تھے اس کے 50 ہو گئے. اسی طریقے سے جس کے 5 تھے اس کے 10، جس کے 10 تھے اس کے 15، 15 تھے اس کے 20، جس کے 0 تھے اس کے 5 ہو گئے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ استاد یہ کہے کہ تمہارے جتنے نمبر آئے تھے ہم اسے 2 برابر کر دیتے ہیں. جس کے 45 آئے تھے اب اس کے 90 ہو گئے، جس کے 40 آئے تھے اب اس کے 80 ہو گئے، جس کے 35 آئے تھے اس کے 70 ہو گئے، جس کے 30 آئے تھے اس کے 60 ہو گئے. جس کا 0 تھا اس کا کیا ہوا؟ جس کے 0 آئے تھے اس کا کیا ہوا؟ اس کو کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ 0 کے آگے 0 بھی لگا دیں تو کچھ نہیں ہونے والا. تو جو پہلے فضل کرنے کا طریقہ تھا اور جو دوسرا فضل کرنے کا طریقہ ہے اس میں فرق ہے. اگر پہلے استاد جس طریقے سے فضل کر رہا ہے اس طریقے سے فضل کرے گا تو اس نے فضل تو کیا ہے لیکن عدل کے ساتھ نہیں کیا. توجہ ہے، اس نے فضل تو کیا ہے لیکن بغیر عدل کے کیا ہے. کیونکہ جس کے 45 نمبر تھے، اتنی محنت کی تھی کہ 45 کما لیے تھے، اسے بھی 5 دے دیا، اور وہ جو اتنا نالائق تھا کہ 0 حاصل کیا اسے بھی 5 دے دیا. دونوں برابر ہو گئے. جس سے زیادہ محنت کی تھی اسے زیادہ دینا چاہیے تھا، جس سے کم محنت کی تھی، کچھ بھی محنت نہیں کی تھی، اسے کچھ نہیں دینا چاہیے تھا. تو پہلی مثال میں فضل کیا ہے استاد نے لیکن عدل کے مظاہرے کے ساتھ. دوسری مثال میں جب دگنا کر دیا ہے کسی چیز کو، 45 سے 90 کر دیا ہے اور 0 کو 0 رہنے دیا ہے، یہ وہ فضل ہے جو عدل کے ساتھ ہے. پروردگار جب قیامت کے میدان میں فضل سے کام لے گا تو روایات یہ کہتی ہیں اور انسان کی عقل خود اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ فضل ہوگا جس کے ساتھ عدل بھی شامل ہو. ایسا نہیں ہوگا پھر کہ جب ہر ایک کو اوپر فضل ہو رہا ہے، ہر ایک کے اوپر احسان ہو رہا ہے، تو جو یزید ملعون ہے جس نے سرکار امام حسین کو شہید کیا ہے، عصمت دری کی ہے، مکہ پر مدینہ پر حملہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی فضل ہوتا رہا اور وہ بھی برابر ہو گیا مومنین کے. یہ نہیں ہوگا. جس نے 0 حاصل کیا ہے یا منفی حاصل کیا ہے اب اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. لیکن جس نے کچھ کوشش کی تھی، اب 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرتا تھا لیکن زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتا تھا، والدین کی فرمانبرداری کیا کرتا تھا لیکن بہت زیادہ احسان نہیں کر سکا، گھر والوں کا خیال رکھتا تھا لیکن ان کے لیے وسعت پیدا نہیں کر سکا، لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت رکھتا تھا لیکن بہت زیادہ کام کاج بھی نہیں کرتا تھا لوگوں کا. اس کو کہا جائے گا تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دو. کچھ تو محنت کر کے آیا تھا، لہٰذا سے کچھ اور بڑھا کر دے دو. اور یہ فضل ہوتا رہے گا یہاں تک کہ خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی فضل ہوگا. اور پیغمبر اکرم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ ان کے حساب سے دگنا ہو رہا ہے، اہل بیت پر جو فضل ہو رہا ہے وہ ان کے حساب سے دگنا ہو رہا ہے.
جو ان کے چاہنے والے قریبی اصحاب ہیں ان کے اوپر جو فضل ہو رہا ہے وہ ان کے حساب سے ہو رہا ہے، شہدائے کربلا پر جو فضل ہو رہا ہے وہ ان کے حساب سے ہو رہا ہے، ہم اور آپ پر جو فضل ہو رہا ہے وہ ہماری کوشش کے حساب سے ہو رہا ہے۔ تو صحیح ہے، ہم دعا مانگتے کہ پروردگارہ قیامت کے میدان میں عدل سے کام نہ لینا، فضل سے کام لینا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عدل کو سائڈ پہ کر دیا اور سب کو برابر سے دے دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پالنے والا میرا جو حق بنتا تھا مجھے اتنا نہیں دینا، بڑھا کر دینا، مجھے اضافہ کر کے دینا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب اضافہ کیا جائے گا تو اس کے اندر ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ پروردگار عادل ہے، ظالم نہیں ہے، لہذا پروردگار فضل کا مظاہرہ بھی کرے گا تو اپنے عدل کے مطابق کرے گا۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ دعا کا ہم آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کے اندر جو نکات ہیں اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت چاہتا ہوں میں کہ وہ افراد کی جو لائف ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس یہ پرچے موجود نہیں ہیں، ان کے لیے میں کروں کہ صحیح کاملہ کی دعا نمبر 13 کا آغاز کیا جا رہا ہے، 13ویں دعا کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ سب مل کر ساتھ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا منتہی مطلب الحاجات ویا من عنده نیل الطلبات ویا من لا یبیع نعمه بالاسمان۔ اے وہ ذات جو اپنی نعمتوں کو قیمتوں کی عوض فروخت نہیں کرتی۔ وَيَا مَن لَّا يُقَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالْإِمْتِنَانِ وَيَا مَن يُسْتَغْنَىٰ بِهِ وَلَا يُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ۔ اے وہ ذات جس سے کوئی بے نیاز نہیں ہے لیکن وہ ہر ذات سے بے نیاز ہے۔ وَيَا مَن يُرْغَبُ إِلَيْهِ وَلَا يُرْغَبُ عَنْهُ وَيَا مَن لَّا تُفْنِي خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلُ وَيَا مَن لَّا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلُ وَيَا مَن لَّا تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ وَيَا مَن لَّا يُعَنِّيهِ دُعَاءُ الدَّاعِينَ تمسحت بالغناء عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك فمن حاول سد خلته من عندك ورام صرف الفقر عن نفسه بك فقد طلب حاجته في مظانها۔ پالنے والے سب تیرے حضور فقیر اور محتاج ہے اور تو ہی وہ ذات ہے کہ جو غنی اور عطا کرنے والی ہے۔ تو اگر کسی نے تجھ سے اپنی حاجات کو طلب کیا تو اس نے اصل مقام سے اپنی حاجات کو مانگا ہے۔ وَأَعْطَىٰ طَلِبَتَهُ مِن وَجْهِهَا وَمَن تَوَجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ نُجْحِهَا دُونَكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْحِرْمَانِ وَاسْتَحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَوْتَ الْإِحْسَانِ۔ اللهم ولي إليك حاجة قد قصر عنها جهدي وتقطعت دونها حيلي وسولت لي نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك
وحسرة من عثرات المذنبين ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي ونهضت بتوفيقك من زلتي ورجعت ونكصت بتسديدك عن عثرتي وقلت سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجا. پالنے والے کیسے ممکن ہے کہ ایک محتاج کسی محتاج سے سوال کرے. وَأَنَّا يَرْغَبُ مُعْدِمٌ إِلَى مُعْدِمٍ فَقَدْ قَصَصْتُكَ يَا إِلَهِي بِالرَّغْبَةِ وَأَوْفَزْتُ عَلَيْكَ رَجَائِي بِالثِّقَةِ بِكَ وَعَلِمْتُ أَنَّ كَثِيرَ مَا أَسْأَلُكَ يَسِيرٌ فِي وُجْدِكَ وَأَنَّ خَطِيرَ مَا أَسْتَوْهِبُكَ حَقِيرٌ فِي وُسْعِكَ وَأَنَّ كَرَمَكَ لَا يَضِيقُ عَنْ سُؤَالِ أَحَدٍ وَأَنَّ يَدَكَ بِالْعَطَايَا أَعْلَى مِنْ كُلِّ يَدٍ. اقوا کا آغاز ہو رہا ہے. اللهم فصل على محمد وآله واحملني بكرمك على التفضل ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق فما أنا بأول راغب رغب إليك فأعطيته وهو يستحق المال ولا بأول سائل سألك فأفضلت عليه وهو يستوجب الحرمان. اللهم صل على محمد وآله وقل لي دعائي مجيبا ومن ندائي قريبا ولتضرعي راحما ولصوتي سامعا ولا تقطع رجائي عنك ولا تبت سببي منك ولا توجهني في حاجتي هذه وغيرها إلى سواك وتولني بنجح طلبتي وقضاء حاجتي ونيل سؤلي قبل زوالي عن موقفي هذا بتيسيرك لي العسير وحسن تقديرك لي في جميع الأمور. وصل على محمد وآله صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها ولا منتهى لأمدها واجعل ذلك عونا لي وسببا لنجاح طلبتي إنك واسع کریم. اس کے بعد اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اور یہ جملے ادا کرنے ہیں. میں درخواست کروں گا چونکہ اس کے بعد مولا سید سجاد فرماتے ہیں کہ انسان سجدے میں جائے تو جن افراد کے لیے امکان پذیر ہے چاہے سجدہ موجود نہ بھی ہو قبلہ رخ اپنے آپ کو سجدے کی طرف ڈال دیجئے اور پھر جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا وَمِنْ حَاجَتِ يَا رَبِّ. اس کے بعد اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے, اپنی حاجات کو یاد کرنا ہے اور پھر وہ الفاظ ادا کرنے ہیں کہ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. فَضْلُكَ آنَسَنِي وَإِحْسَانُكَ دَلَّنِي فَأَسْأَلُكَ بِكَ وبمحمد وآله صلواتك عليهم ألا تردني خائبا.
محمد وآل محمد. انشاءاللہ اس سجدے کے صدقے میں پروردگار ہمارے چہروں کو نورانی فرمائے، وہ چہرہ عطا فرمائے کہ جس چہرے کو دیکھنے کے بعد ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے شرمندگی کی سامنا نہ کرنا پڑے. یہ جو الفاظ ابھی ہم نے آخر میں ادا کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے فضل سے میں مانوس ہوں اور تیرا احسان میری رہنمائی کرتا ہے، تو میں سوال کرتا ہوں دیکھا سب سے پہلے تیرے واسطے سے، وَبِمُحَمَّدٍ وَآلِ اور محمد و آل محمد کے واسطے سے. ایک باوازِ بلند درود پڑھ دیجیے محمد و اور وہ دعا میری یہ ہے کہ مجھے نامراد واپس نہ لوٹانا، میری حاجات کو پورا کر لینا، مجھے ناکام نہ لوٹانا. بس چونکہ ہمارے پاس چند دقائق موجود ہے لہٰذا ایک اور مطلب تو آپ کرنے کی کوشش کروں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی حاجات کو پروردگار کے حضور بیان کرے، لیکن اس کے بعد ایک اور مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان ظاہر سی بات ہے وسیلوں کا تلاش کرتا ہے اور ذرائع کو معلوم کرتا ہے کہ کس ذریعے سے پروردگار مجھے عطا کرے گا. لوگوں کے پاس جاتا ہے، لوگوں سے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اپنے تقاضوں کا بیان کرتا ہے، اپنی درخواست پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے. کیا یہ مناسب طریقہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جائے اور انسان اپنی خواہش کا اظہار کرے، چاہے وہ آبرو مندانہ انداز میں پیش کر رہا ہو؟ کیا یہ مناسب طریقہ ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا نظام بھی ایسے بنایا ہے پروردگار نے کہ پروردگار دیتا ہے لیکن کسی نہ کسی کے وسیلے سے دیتا ہے. لہذا حسن اخلاق سے پیش آنا، حسن معاشرت سے پیش آنا یہ بہت ضروری ہے. صرف اس کے اندر اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ انسان کسی اور کے سامنے ذلیل نہ ہو، کسی اور کے سامنے خاضع اور متواضع نہ ہو سوائے ذات پروردگار کی. اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی بات پیش کرے، اور پھر اگر سامنے والا دے دیتا ہے، سامنے والا عطا کر دیتا ہے، سامنے والے ہماری خواہش کا لحاظ رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں عطا کرتا تو اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے انکساری کا اظہار کرنا، اس کے سامنے ذلیل ہو جانا یہ پروردگار کو پسند نہیں. ہاں کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے سامنے ذلیل ہونا پروردگار کو پسند ہے، اور ان میں سب سے پہلی ہستی چاردہ معصومین ائمہ اطہار علیہ السلام کی ہستیاں ہیں. لہٰذا کتنے ہی واقعات ملتے ہیں جس میں اصحاب آتے ہیں اور امام سے عرض کرتے ہیں کہ مولا میرے پاس قرض موجود ہے، قرضہ میرے اوپر چڑھ چکا ہے اور میں اس کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. امام اسے ادا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک نصیحت کا جملہ کہتے ہیں کہ جو بات تو نے مجھ سے کہی ہے خبردار کسی اور سے نہیں کہنا. جس طرح تو میرے سامنے جھکا ہے اور میرے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کیا ہے، خبردار کسی اور کے سامنے نہ کرنا، کیونکہ صرف ہماری ہستیاں وہ ہیں کہ جنہیں مظہر پروردگار بنایا گیا ہے. ہمارے سامنے مانگنا، ہمارے وسیلے سے مانگنا گویا ایسا ہے کہ تم نے پروردگار سے مانگا ہے. لہذا کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و خوار نہ کرنا. ایک شخص آتا ہے نواز رسول حضرت سرکار سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کرتا ہے کہ فرزند رسول 500 دینار ایسے ہیں کہ جس کا قرضہ میرے اوپر ہے اور میرے پاس ضروریات زندگی کے خرچ کرنے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں. میں وہ 500 دینار تو بہت مشکل ہے کہ میں ادا کروں، جو میری ضروریات زندگی اس کو چلانے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. امام نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ جو 1000 دینار کا کیسہ موجود ہے وہ لے کر آؤ. پھر اسے کہا گیا کہ ہمارے گھر پر تشریف لاؤ. جب وہ گھر کے اندر آیا امام نے 500 دینار کا کیسہ بھی اس کے حوالے کیا اور دوسرے 500 دینار کا کیسہ بھی اس کے حوالے کیا اور یہ کہہ کر حوالے کیا کہ اب اگر تو کسی کے سامنے حاجت مند بننا چاہتا ہو اور کسی سے سوال کرنا چاہتا ہو تو یاد رکھنا 3 افراد کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی حاجت کو بیان نہ کرنا. اب تک بات یہ بیان ہو گئی تھی کہ پروردگار کے سامنے انسان اپنی حاجت کو بیان کرے، مظاہر پروردگار کے سامنے بیان کرے، اور امام عالی مقام کے قول کے مطابق 3 اور افراد ایسے ہیں جن کے سامنے اپنی حاجت کو انسان بیان کر سکتا ہے. سب سے پہلا بیان فرمایا کسی دیندار شخص کے سامنے اگر ضرورت پڑے
تو اپنی حاجت کو بیان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دین کی وجہ سے تیری حاجت کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے دین کا حکم ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو کبھی بھی رد نہ کرو، کچھ نہ کچھ اسے ضرور دے دیا کرو. لہذا اگر کبھی تجھے مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو دیندار کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرنا. ہمارے استاد بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ ائمہ اصحاب علیہ السلام نے آداب تجارت تو سکھایا ہی ہے لیکن آداب فقیری بھی سکھایا ہے. کس کے سامنے مانگا جائے، کون دینے والا ہوتا ہے، یہ بھی سکھایا ہے. کہا جو دیندار ہو اس سے سوال کرو. دوسری بات، اگر کوئی دیندار نہیں بھی ہے لیکن غیرت مند ہے اس سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اسے اپنی غیرت کا احساس ہے، چنانچہ وہ بھی تمہاری مدد ضرور کرے گا. تیسری بات، کیا اگر کوئی دیندار بھی نہ ہو، کوئی غیرت مند ہے یا نہیں ہے وہ بھی نہ معلوم ہو لیکن کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس سے اگر مانگا جا رہا ہے تو وہ بھی تمہاری حاجت کو ضرور پورا کرے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ خاندانی شرافت بچانا کتنا مشکل کام ہے. لہذا چونکہ وہ بیت چکی ہے اس کے اوپر کہ میں نے کس طریقے سے زندگی گزاری تھی، اپنی شرافت بچائی تھی، لہذا تمہاری شرافت کو دیکھتا ہوا بھی تمہاری مدد ضرور کرے گا. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال تو اس کو رد نہ کرے. میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں واعظ، علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے. باوند بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بس عزیزو، مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور زحمت تمام کروں. واقعاً وہ افراد کے جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے، اگر کبھی وہ وقت آ جائے کہ کسی کے سامنے جھولی پھیلانا پڑے تو وہ قیامت کا مرحلہ ہوتا ہے. وہ خاندان جس نے ہمیشہ یتیم پروری دیکھی تھی، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہوا دیکھا تھا، کبھی اپنے دادا کو دیکھا، کبھی اپنے چاچا کو دیکھا، کبھی اپنے بابا کو دیکھا، کبھی اپنے بھیا کو دیکھا کہ دوسروں کی ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے. اس بیٹی کے لیے، اس بچے کے لیے بہت سخت تھا اپنے ہاتھوں کو پھیلانا. سکینہ کی یتیمی میں اور باقی یتیموں کی یتیمی میں بہت فرق ہے. باقی یتیم ہوتے ہیں، صحیح ہے، بہت بڑی سختی ہوتی ہے ان کے اوپر، لیکن بہرحال وہ خاندان نہیں ہوتا کہ جو خاندان سکینہ کا خاندان تھا، جو یتیم پرور خاندان تھا. سکینہ کی زندگی میں کبھی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ کبھی کبھی اپنے بابا کو، کبھی اپنے چچا کو، کبھی اپنے کسی رشتے دار کو کسی کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوا دیکھا. لیکن ہائے، اب سکینہ کے اوپر وہ مرحلے آنے لگے. جب بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کربلا کے میدان میں کبھی پانی کا تقاضا کرتی ہیں، کبھی زندان میں پہنچنے کے بعد رہائی کا تقاضا کرتی ہیں، اور جب بابا کی جدائی کو بہت عرصہ ہو گیا تو بابا کے دیدار کا تقاضا کرتی ہے. مجھے بابا کا دیدار کرا دو، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی. خاندان اہل بیت کسی سے کوئی چیز مانگے یا قیامت کا مرحلہ ہوتا ہے. سکینہ نے سوال کرنا شروع کیا، یزید نے کہا تیری حاجت کو ضرور پورا کریں گے. سکینہ خوش ہو گئی، خاموش ہو کر بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری تو کیا دیکھا کہ ایک کشف لایا گیا. سکینہ نے کہا میں نے نہیں کہا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے، میں نے نہیں کہا کہ مجھے غذا چاہیے، مجھے تو اپنے بابا سے ملاقات چاہیے. کہا ہم وہی تو تیری حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں، اس میں تیرے بابا موجود ہیں. اور بس یہ کہہ کر جو چادر ہٹائی تو کیا دیکھا، کٹا ہوا تیرے بابا موجود تھا. سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا اور شاید کہا ہوگا بابا ایک وقت اٹھا جب آپ مجھے اپنی آغوش میں لیتے تھے، آج آپ پر وہ وقت آئے کہ میں نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا. لیکن بابا یہ تو بتائیے ان رگوں کو کس نے کاٹا، اس سر کو کس نے جدا کیا؟ بابا آپ کو معلوم ہے آپ کی دادی کی ماں سکینہ کو دبا
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا بندہ انعام تو کرو ہمارے حضرت سیدہ سلام علیہ جگہ عنایت فرما، ہماری خالص عبادت کو نبھانا میں قبول و منظور فرما. ان آیتوں کے صدقے میں، ذکر سکینہ کے صدقے میں، اس مجلس اللہ کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام شیعہ حیدر کرار کی جان مال زکات کی حفاظت فرما، اس امت مسلمہ کو اتحاد کا جذبہ عطا فرما، حاضرین محفل کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو سکینہ کے صدقے میں، بیماری سید سجاد کے صدقے میں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، شام کی زیارتوں سے ہمیں بھی بہتمن فرما، پالنے والے حج اور عمرے کی سعادت ہم سب کو عطا فرما. تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور ہادی امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. لیاقت علی صاحب کے تمام مرحومین، مہدی نعیمی صاحب کے تمام مرحومین، مرحوم معصوم علی علادین، مرحوم عاشق علی آغا، مرحوم طاہرہ جعفر، مرحوم معصومہ بنت یوسف علی، مرحوم علی رضا ابن قاسم علی، حاضرین کے تمام مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين.